کراچی کے گل پلازا میں لگی آگ کے شعلے مکمل طور پر بجھ نہ سکے۔ عمارت کی عقبی طرف گراؤنڈ فلور پر اب بھی آگ موجود ہے۔ عمارت کے دوسرے فلور پر بھی آگ کے شعلے دکھائی دے رہے ہیں۔ عمارت گرنے کا خدشہ ہے۔ فائر فائٹنگ روک دی گئی ہے۔ پلازے کی عقبی سائڈ پر فائر بریگیڈ کی تمام گاڑیوں نے کام بند کر دیا ہے۔ ریسکیو آپریشن کے دوران عمارت سے آوازیں آنے لگیں۔ رات بھر ریسکیو آپریشن کے دوران مزید 4 لاشیں نکال لی گئیں۔ آگ کے باعث مرنے والوں کی مجموعی تعداد 10 ہو گئی جبکہ 30 زخمی ہیں۔ سرچ آپریشن کے دوران بچے سمیت 3 افراد کے اعضاء مل گئے۔ متعدد افراد اب بھی لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ کراچی کے گل پلازا میں لگی آگ کے شعلے مکمل طور پر بجھ نہ سکے۔ عمارت کی عقبی طرف گراؤنڈ فلور پر اب بھی آگ موجود۔ عمارت کے دوسرے فلور پر بھی آگ کے شعلے دکھائی دے رہے ہیں۔ عمارت گرنے کا خدشہ، فائر فائٹنگ روک دی گئی۔ پلازے کی عقبی سائٹ پر فائر بریگیڈ کی تمام گاڑیوں نے کام بند کر دیا۔ ریسکیو آپریشن کے دوران عمارت سے آوازیں آنے لگیں۔ رات بھر ریسکیو آپریشن کے دوران مزید 4 لاشیں نکال لی گئیں۔ آگ کے باعث مرنے والوں کی مجموعی تعداد 10 ہو گئی جبکہ 30 زخمی ہیں۔ سرچ آپریشن کے دوران بچے سمیت 3 افراد کے اعضاء مل گئے۔ اسی سے متعلق مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے یاسین جبل پوری سے۔ یاسین، اپڈیٹ کیجیے گا، اس وقت صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں، فائر بریگیڈ کا عملہ اس وقت بھی جو ہے گل پلازا میں جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ آگ بجھانے کی جو ہے وہ ابھی بھی عمل جاری ہے۔ میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فائر بریگیڈ کی گاڑی جو ہے وہ آگ بجھانے کا کام کر رہی ہے۔ فائر آفیسر ظفر خان کا بھی یہی کہنا ہے کہ 80% جو ہے وہ آگ کے اوپر قابو پا لیا گیا ہے۔ کام جو ہے وہ کچھ گراؤنڈ فلور سے کچھ شعلے موجود ہیں، کچھ مختلف مقامات پہ شعلے موجود ہیں، ان کو جو ہے وہ جلد بجھا لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد کولنگ کا عمل بھی مختلف مقامات پہ جاری ہے یہاں پر، تاکہ جو ہے وہ عمارت کو جو تپش ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ اس کے بعد جو ہے وہ عمارت کے اندر جو ہے داخل ہوا جائے گا۔ اور ان کا یہی کہنا ہے کہ رات کو جو ہے انہوں نے 3 مکمل لاشیں اور 3 اعضاء جو ہے وہ نکالا، 2 مکمل لاشیں اور 3 بچوں سمیت 3 اعضاء نکال لیے ہیں۔ اس طرح مجموعی جو ہے جاں باز افراد کی تعداد جو ہے وہ 10 ہو گئی ہے جبکہ اس میں 30 زخمی ہیں۔ 3 میں مختلف اعضاء، کسی کی پیر، کسی کا ہاتھ کس طرح نکالے گئے ہیں، جبکہ جو ہے وہ یہ عمل جو ہے ابھی اس میں مزید جو ہے کولنگ کے عمل میں جو ہے وہ پورا دن بھی لگ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب عمارت میں داخل ہوں گے، اس کے بعد عمارت کی حالت اتنی خستہ ہو چکی ہے وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ مختلف جگہوں سے آوازیں آ رہی ہیں جس کے بعد جو ہے جاتے ہوئے جو ہے وہ خوف محسوس ہو رہا ہے۔ جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں وہ موجود ہیں۔ جب اندر داخل ہوگی اس کے بعد پتہ چلے گا کہ مجموعی جو ہے جاں باز افراد کی تعداد کتنی ہے۔ عمارت جو ہے وہ اب منظم کر کے ہی جو ہے وہ اس کا ملبہ وہاں سے ہٹایا جائے گا۔ ملبہ ہٹانے کے بعد جو ہے وہ اس میں جو موجود افراد ہیں ان کو تلاش کیا جائے گا، یا کوئی وہاں ایسا کمرہ ہوگا، تہہ خانہ ہوگا جہاں پر وہ لوگ موجود ہوں گے۔ ان کی کوشش ہوگی جو لوگ لاپتہ ہیں ان کو ریسکیو، تاکہ جو ہے وہ صحیح سلامت اپنے گھر والوں تک پہنچ جائیں۔ گزشتہ جب سے آگ لگی ہے اس عمارت میں، اس وقت سے جو لوگ لاپتہ ہیں ان کے لواحقین یہاں پر موجود ہیں، اور بہت سے رو رو کے اب ان کے آنکھوں سے آنسو تک خشک ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ یہاں بیٹھ کے تلاوتیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اپنے پیاروں کے لیے کہ وہ کسی طرح جو ہے واپس آ جائیں صحیح سلامت۔ جو حکام ہیں وہ بھی یہاں وقفے سے آتے رہے رات میں، اور میڈیا سے بات چیت بھی کی۔ گورنر بھی یہاں پر پہنچے تھے، انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی تھی اور یقین دہانی کرائی تھی کہ ہر ممکن جو ہے وہ تعاون کریں گے، ہر ممکن جو ہے مدد کی جائے گی ان کی۔ لیکن جو ہے وہ اس وقت جو ہے عوام جو ہے وہ اب کچھ رات میں جو عوام تھی اس سے کچھ کم ہو گئی ہے، لیکن عوام ابھی بھی موجود ہے اور ریسکیو کا عمل جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ جی، ابھی بھی عوام وہاں موجود ہے اور ریسکیو کا عمل دیکھ رہی ہے۔ یاسین، یہ بتائیے گا، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپریشن کے حوالے سے بھی اور حتمی تعداد جو جاں بحق جتنے لوگ ہوئے ہیں وہ ابھی کوئی بھی سامنے نہیں آ سکی تعداد، یہ بتائیے کہ کل سے یہ آپریشن جاری ہے، بڑے پیمانے پر ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک آگ پر مکمل طور پر قابو نہیں پایا گیا؟ کون سی رکاوٹیں ہیں؟ دیکھیں، ان کے جو چیف فائر آفیسر ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو ہمارے پاس ایکوپمنٹ موجود ہیں ہم اسی کے ذریعے کام کر رہے ہیں، اور جدید ایکوپمنٹ تو موجود ہے نہیں ہمارے پاس۔ جو ہماری ہر ممکن کوشش ہے کہ ہم جو ہے وہ آگ کے اوپر قابو پا لیں، تاہم جو ہے وہ کیونکہ اس طرح کے کوئی آلات موجود نہیں ہیں، اس طرح کے ایکوپمنٹ موجود نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ عمارت کے اندر داخل ہو سکیں یا عمارت کے اوپر سے پانی ڈالا جا سکے
مختلف جگہوں پہ جو ہے ہیلی کاپٹر سے پانی ڈالا جاتا ہے، مختلف طریقوں سے پانی ڈالا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ صرف ایک اسنارکل ہے. اسنارکل کی مدد سے جو بھی ممکنہ طور پر کوشش ہو رہی ہے وہ کی جا رہی ہے. جیسے گزشتہ آدھی رات کے وقت جو ہے کسی کو شک و شبہات پیدا ہوئے تھے کہ عمارت سے کسی نے ہاتھ ہلایا ہے، تو ریسکیو کی ٹیم نے فوری طور پہ اسنارکل کے ذریعے اس کھڑکی کو بھی توڑا گیا اور وہاں سے گرل بھی توڑی گئی. اس کے بعد جو ہے کوشش کی گئی کسی طرح وہاں اگر کوئی موجود ہے تو اس کو نکالا جائے. تاہم وہ جو ہے جو عوام نے اپنا شبہ ظاہر کیا تھا وہ شبہ ہی رہا، وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا. ریسکیو کی ٹیم نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح جو ہے وہ عمارت میں داخل ہو سکے، لیکن وہاں پر عمارت میں داخل ہونے سے منع کر دیا گیا ان کو افسران کی جانب سے. جی ٹھیک ہے یاسین، یہ بتائیے کہ آپ کتنا وقت درکار ہوگا ریسکیو کے آپریشن کو شروع کرنے میں؟ دیکھیں ابھی جب تک کولنگ مکمل نہیں ہو جاتی اس وقت تک کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. کولنگ کے عمل میں جو ہے ابھی کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں کہ کولنگ کا عمل مکمل ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ ریسکیو کا عمل شروع کیا جائے گا. جی بالکل. اور یاسین یہ بتائیے کہ جو زخمی تھے ان کی حالت کیسی ہے؟ دیکھیں ان میں سے 14 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جو سول اسپتال کے بنس وارڈ میں زیر علاج ہیں. ٹھیک ہے یاسین، ساتھ ہی رہیے گا، آپ سے مزید تفصیل بھی جانیں گے، اپنے ناظرین تک پہنچائیں کہ پلازے میں لگی آگ کے حوالے سے فائر آفیسر ظفر نے کچھ دیر قبل میڈیا کو آگاہی دی تھی. ان کا کیا کہنا تھا وہ آپ تک پہنچائیں گے. اس 12 گھنٹے میں جو ہم نے اچیومنٹ کی ہے، جو فرسٹ فلور تھا اس گل پلازا کا، اس کے کوریڈور سے ہم نے جو ہے وہ 7 کے قریب ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ رات کو ریکور کی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے مشینری لگا کر ہم نے پیچھے بیک سائڈ پہ جو عمارت گری تھی اس کو بھی جو ہے ملبے کو کسی حد تک جو ہے اٹھایا ہے، ریموو کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ ہم جو ہے مزید اپنی رات کو کولنگ کا عمل جو ہے فائر بریگیڈ کا جو ہے جاری و ساری رہا، جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی فلیم جو ہے کسی بھی جگہ پر موجود نہیں ہے. دھواں ضرور ہے اندر، کیونکہ ہیٹ کا جو دھواں ہے وہ بھی نکل رہا ہے اور کئی جگہ اندر پانی نہیں پڑ پا رہا، جس کی وجہ سے جو اندر آگ ہے وہ اس کا دھواں ہے گا. لیکن الحمدللہ کہہ سکتے ہیں کہ 90% ہم نے آگ کو کنٹرول کیا ہوا ہے. بالکل. اور یاسین جس طرح آپ بتا رہے ہیں زخمیوں کے حوالے سے بھی یہ ساری صورتحال، جو تاجر یہاں پر موجود ہیں جو متاثر ہیں ان سے آپ نے بات کی ہے، کیا ان کے شکوے شکایات ہیں؟ دیکھیں ان کا تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ فائر بریگیڈ کی گاڑی جو ہے 1 گھنٹے تاخیر سے پہنچی ہے. اگر بروقت پہنچ جاتی فائر بریگیڈ کی گاڑی تو ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا. آگ کی نے جو شدت اختیار کی ہے وہ فائر بریگیڈ کی تاخیر کی وجہ سے اختیار کی، جبکہ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ ہم کو 10:26 پہ اطلاع موصول ہوئی تھی آگ لگنے کی، اور اس کے فوری بعد ہم یہاں پر پہنچے ہیں. 10 سے 12 منٹ کے اندر جو ہے ہم نے یہاں پہنچ کے اور ریسکیو کا کام شروع کیا ہے. اب تاجروں کا کہنا ہے کہ ان فائر بریگیڈ اور تاجروں کے درمیان یہ ٹائمنگ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ ان کو اطلاع دیر میں موصول ہوئی یا وہ دیر میں آئے، اس بارے میں جو ہے وہ بعد میں تحقیقات کی جائے گی. ایسا حکام کا کہنا ہے کہ ہر چیز کی تحقیقات کی جائے گی اور جو بھی اس میں ذمہ دار ہوا اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی. جی یاسین یہ بتائیے گا کہ پلازے میں موجود افراد جو پھنسے ہوئے تھے ان کی تعداد سے متعلق کچھ معلومات مل سکیں؟ سوری یاسین، متعدد افراد کے پھنسے ہونے کی اطلاعات کل سے ہی موصول ہو رہی تھی، ان کے پیارے ان کی تلاش میں یہاں پر موجود ہیں. کیا حتمی طور پر گل پلازا میں پھنسے افراد کی تعداد سے متعلق کچھ معلومات مل سکیں؟ دیکھیں یہ جو ڈی سی ساؤتھ نے ایک ہیلپ لائن بنائی تھی، ڈیسک بنایا تھا، اس میں جو رجسٹرڈ کرائے گئے تھے ان کی تعداد 56 تھی. ان میں سے جو ہے وہ ڈی آئی جی ساؤتھ کا کہنا تھا 56 میں سے ہم نے ان کے ٹیلی فون موبائل نمبر جو ہے وہ کلیکٹ کیے تھے. ان میں سے جو ہے وہ 26 کا جو ہے وہ لوکیٹ کیا گیا تھا کہ وہ گل پلازا کے اطراف میں ہی موجود ہیں، جبکہ دیگر کو لوکیٹ ابھی تک نہیں کیا جا رہا. ان کا کہنا تھا کہ ہم لوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم ان دیگر کے بارے میں کوئی صحیح حتمی جو ہے وہ معلومات نہیں ہو رہی. جبکہ 26 جو ہے وہ اس کا تو کنفرم ہے کہ یہ گل پلازا کے اطراف میں ہی کہیں موجود ہیں. اب اطراف میں کس جگہ موجود ہیں یہ تو جب عمارت کا ملبہ ہٹایا جائے گا یا ریسکیو کا کام شروع کیا جائے گا اس وقت اس کے بارے میں صحیح معلومات مل سکے گی. جی صحیح معلومات ملے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسین، ہمیں تفصیلاً اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے.